السلام علیکم. کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کہانی کو لائک اور شیئر کریں. اس کے علاوہ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری کہانی جلد اور وقت پر مل جائے. اور اس کے علاوہ پلیز میری جو بھی شارٹس ہیں آپ ان کو بھی ایک دفعہ ضرور چیک کیجیے گا تو بہت مہربانی ہوگی. آئیے بنا کسی دیری کے آج کی جو کہانی ہے وہ شروع کرتے ہیں. اور آج کی جو کہانی ہے اس کا نام ہے ہانٹڈ کاٹیج. جیسے کہ آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی انسان چاہے مرد ہو عورت ہو، اس کی اگر ایک کوئی خواہش ہو دل میں اور وہ اس کو پورا کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی آتما یا روح بھٹکتی ہے. یہ کچھ ریلیجن میں ایسا مانا جاتا ہے اور کچھ میں نہیں مانا جاتا. تو آج کی جو کہانی ہے وہ بھی کچھ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہے اور کچھ ایسی بھی ہے کہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کی کوئی پیارے کی جان چلی جائے تو اس کا فیملی کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اس کا ریونج لینے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کام کر جاتا ہے، ایسا کہ آپ بھول نہیں سکتے. تو آج کی جو کہانی ہے وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے جس کا نام ہے ہانٹڈ کاٹیج. اس میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ان دونوں کی ڈیتھ ہوئی صرف اس وجہ سے کہ ان سے راستے میں ایک چھوٹی سی مسٹیک ایسے ہو گئی کہ ان لوگوں نے راستہ، جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو راستے پر دھیان رکھنا چاہیے تاکہ آپ کسی بھی چیز کو نقصان نہ پہنچا سکے اور نہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکو. تو ہوا کچھ یوں کہ سعد اور ثنا جو ہیں وہ نیولی میرڈ تھے اور ان دونوں کا پلان تھا ہنی مون پہ جانے کے لیے ہمالیہ میں. تو ان دونوں نے سوچا کہ روڈ ٹرپ سے جانا چاہیے ہمالیہ، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کہ اپنا سامان وغیرہ پیک کیا، ہر چیز، اور گاڑی لے کر دونوں ہسبینڈ وائف ہمالیہ کے لیے نکل گئے. اور جو لوگ ہمالیہ کے رہنے والے ہیں ان کو ماؤنٹین ایریا کا اچھا خاصا پتہ ہوگا کہ وہ کیسا ہے. لائک بہت اسکیری راستہ بھی ہے اور اچھا راستہ بھی ہے، دونوں طرح کے راستے ہیں. تو ایسا ہوا کہ سعد اور ثنا جو ہیں وہ دونوں جب ہمالیہ کے لیے نکل پڑے اور وہ تھے بھی نیولی میرڈ، تو ان دونوں کو باتیں کرنے کا بہت زیادہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ آپس میں بہت زیادہ باتیں کیے ہوئے جا رہے تھے اور ان کا سڑک کے اوپر دھیان کم اور ایک دوسرے کے اوپر زیادہ دھیان تھا. تو مطلب شام کے ٹائم نکلے، انہوں نے سوچا ہم صبح تک پہنچ جائیں گے آرام سے اور وہاں پہ پھر رات وغیرہ جو ہے گزار کے آرام سے ہم لوگ صبح سارا گھومے پھریں گے اور پھر جتنے بھی دن رہنا ہے ٹھیک ہے. تو اب ماؤنٹین ایریا میں وہ لوگ ماؤنٹین پہ جا رہے ہیں اور باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور انہیں راستے کا اتنا پتہ نہیں ہے. تو اچانک سے نا ان کی گاڑی کے ساتھ کوئی چیز ٹکرا جاتی ہے موڑتے ہوئے. اب ثنا جو ہے وہ گھبرا جاتی ہے، وہ سعد کو کہتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے نا. تو سعد اس کو کہتا ہے کہ تم ایسے کرو، گاڑی میں بیٹھو، میں باہر نکل کر دیکھتا ہوں. پہلے تو ثنا نے اس کو منع کیا کہ علاقہ بھی ایسا ہے، سارا جنگل سا ہے، تو مت جاؤ، خطرناک بھی ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا نہیں دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے میں کیا حرج ہے، دونوں ہیں. تو خیر وہ جب ساتھ نکلا تو ثنا سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا میں بھی ساتھ آؤں گی. تو دونوں نے باہر نکل کر دیکھا تو گاڑی کے ساتھ ایک بلیک کلر کی بلی تھی، وہ لگ کے نا اس کی ٹکر تو وہ مر گئی تھی. اب ان دونوں نے کیا کیا کہ اس بلی کو وہیں پہ چھوڑا سائڈ پہ اور دونوں نکل گئے. ابھی میں جو ریکارڈنگ ابھی میں نے بیچ میں روکی ہے، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک میری آواز کے پیچھے ایک گرنے کی آواز سنی ہے. مجھے نہیں پتا کیا چیز گری ہے، میں نے اٹھ کے پورے روم کا چکر لگایا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آئی یہ کیا تھا. اینی ویز میں نے اپنے اوپر آیت الکرسی کا دم کیا ہے اور اپنے بچوں پر بھی، اور میں ابھی پھر سے کہانی سٹارٹ کرنے والی ہوں. اور آپ لوگ بھی پلیز جب یہ کہانی سن رہے ہو تو اپنے ارد گرد جو ہے وہ آیت الکرسی اور جو بھی آپ کے ریلیجن کے اکارڈنگ ہے آپ اس کو پڑھ کر ضرور اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ اب وہ لوگ تھوڑا آگے جاتے ہیں تو ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے. اب ان کی گاڑی ایسی جگہ خراب ہوئی ہے کہ جنگل بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، اور رات کا وقت ہے اور ویرانہ ہے، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں. تو سعد نے کہا کہ چلو میں باہر نکل کر نا کوئی جگہ دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی نزدیک رہتا ہو، کوئی ہوٹل ہو یا کچھ مل جائے، کوئی کاٹیج وغیرہ. تو پہلے تو اس کی وائف نے منع کیا، وہ کہتی نہیں تم نہیں جاؤ گے، ہم دونوں گاڑی میں رات گزار لیں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں موسم بھی ایسا ہے، ٹھنڈ بھی ہے، بارش بھی ہونے والی ہے، تو ہمیں رہنے کے لیے اب کوئی تو جگہ چاہیے، اب ہم ادھر سڑک کے درمیان میں ایسے تو نہیں رہ سکتے. تو اس کی وائف نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر دونوں اکٹھے چلتے ہیں. تو دونوں نے کہا گاڑی وغیرہ وہیں پہ لاک کی
اور دونوں وہاں سے نکل پڑے. تھوڑا جنگل میں تھوڑا سا آگے اندر تک گئے تو انہیں دور سے روشنی نظر آئی. تو ساتھ بہت خوش ہوا کہ چلو شکر ہے یہاں پر کوئی تو ہے جس کے پاس ہم لوگ جا کر رہ سکتے ہیں رات کے لیے. تو وہ دونوں وہاں پر چل پڑے. ثنا کے دل میں تھوڑا ڈر تھا لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ رات ایسی ہے تو خیر وہ دروازے پر پہنچے اور انہوں نے وہاں پر نوک کیا تو اندر سے ایک بوڑھی عورت نکلی. تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور ہم جگہ ڈھونڈ رہے ہیں رات گزارنے کے لیے, تو اگر آپ برا نہ مانے تو ہم آپ کو پے کریں گے اور آپ ہمیں صرف ایک کمرہ دے دیں آج رات کے لیے. تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے, مطلب آپ لوگ آ جاؤ, میں آپ لوگوں کو کمرہ وغیرہ دے دیتی ہوں, جو بھی کرایہ وغیرہ ہے پے کر دینا. تو انہوں نے تو شکر کیا. اور اس نے سعد نے اپنی وائف کو کہا کہ تم رکو میں پے کر کے آتا ہوں. ایسے کرو اس نے کہا کہ تم روم میں جاؤ میں آ رہا ہوں. لیکن ثنا جو ہے وہ جیسے ہی روم کی طرف جا رہی تھی تو اس کی نظر سیڑھیوں کے ساتھ والے کمرے میں پڑی. تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر وہی بلی بیٹھی ہوئی ہے. جیسے ہی اس نے اس بلی کو دیکھا اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی. سعد ریسیپشن سے بھاگا آتا ہے. وہ دیکھتا ہے ثنا اب آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اور چیخیں مارے جا رہی ہے. تو وہ پوچھتا ہے کیا ہوا ہے. تو ثنا کہتی ہے کہ وہاں پر ابھی اس نے وہی کالی بلی دیکھی ہے. تو سعد کہتا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے, ہو سکتا ہے وہ حادثہ تمہارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے, وہ بلی تو مر چکی ہے, اس بلی کا یہاں پہ کیا کام ہے. تو اس نے کہا نہیں میں نے دیکھی ہے. وہ اس کو سعد نے بڑا سمجھایا اور کہتا ہے کہ نہیں جا کے تم نہا دھو کے فریش ہو جاؤ, میں پے کر کے آ رہا ہوں. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ مشکل سے اپنے روم میں گئی اور وہ نہانے کے لیے فریش ہونے کے لیے چلی گئی. تو سعد جو نیچے اپنا پے کرنے میں لگ گیا. ہوتا کیا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر گزرتی ہے تو ثنا کو وہی بلی پھر سے دکھائی دیتی ہے باتھ روم کے شیشے میں, اور اس کے ساتھ اس کو اس بوڑھی عورت کا چہرہ نظر آتا ہے. اب وہ وہاں پہ پھر چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے اور سعد جو ہے وہ پھر سب کچھ پھینک کے اوپر بھاگ کے جاتا ہے. تو دروازے پہ نوک کرتا ہے بہت زیادہ. تو وہ اندر سے وہ ثنا تو اندر بے ہوش ہو گئی. اب یہ پریشان کہ کیا ہو گیا, تو وہ جلدی نیچے جاتا ہے کہ میں اس عورت سے جو ہے روم کی ماسٹر کی جو ہے وہ لوں اور باتھ روم کی, اور میں اس کا باتھ روم کھول کے اندر جا کے دیکھوں کیا ہو گیا اسے. تو وہ نیچے جاتا ہے تو وہ بوڑھی عورت وہاں پر نہیں ہوتی. اب یہ اور زیادہ پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ بھی یہاں پہ نہیں ہے. تو یہ بھاگتے اوپر باتھ روم میں واپس جاتا ہے, دروازے کو مطلب توڑنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اسے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ ایک وہ مل جاتا ہے, ہتھوڑی سی پڑی ہوتی ہے. وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہتھوڑی کا کیا کام تھا, لیکن خیر وہ لیتا ہے اور اس کے باتھ روم کا جو ہینڈل ہوتا ہے وہ اس کو توڑتا ہے اور اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے ثنا بے ہوش ہے اور اس کو اس بوڑھی عورت نے ایک ہاتھ سے پکڑ کر ایسے اٹھایا ہوا ہے, اور اس کا جو گلا ہے اس نے اپنے نیل سے ایسے پکڑا ہوا ہے زور سے, اور اس کے ساتھ میں وہی کالی بلی بیٹھی ہوئی ہے. اب اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا, وہ تو اس کو تو ہوش ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ تم کون ہو اور میری بیوی کو کیوں پکڑا ہوا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں جو ہوں میں اس جنگل میں رہنے والی ڈائن ہوں, اور جس بلی کو تم لوگوں نے ٹکر مار کے وہاں پہ پھینک دیا ہے وہ میری ایک بیٹی تھی, یہ میری دوسری بیٹی ہے جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی کالی بلی. اور یہ چڑیل کی دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ جڑواں تھیں, اور وہ جو اس کو انہوں نے مار کے وہاں پہ پھینکا تو اس کو پتہ چل گیا. اب اس نے کہا کہ میں انتقام لوں گی, میں تم دونوں سے انتقام لوں گی اور میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گی. اس نے بڑی منتیں کی میری بیوی کو چھوڑ دو, مجھے بے شک جو بھی کرنا ہے, لیکن اس چڑیل نے اس کی ایک بھی نہیں سنی, اور اس نے اپنے بڑے ناخنوں سے ثنا کا گلا کاٹ کے اور اس کی گردن ہٹا کر سائڈ پہ پھینک دی, اور اس کا جو جسم ہے وہ الگ پھینک دیا. اور جو اس کی دوسری بیٹی تھی بلی, اس نے جا کے اس کا خون پینا شروع کر دیا. یہ سب دیکھ کے تو سعد جو بالکل پاگل ہو گیا. اس نے کیا کیا, وہیں یہ تھوڑی لے کے اپنے سر پہ مار کے وہیں پہ اس نے سوسائڈ کر لی. اور پھر اس کے بعد ان دونوں کی ڈیڈ باڈیز وہاں پر کتنے عرصے تک سڑتی رہیں. تو کافی ٹائم بعد وہاں سے کسی کا گزر ہوا تو انہیں وہاں پہ گاڑی خراب ملی, اور اس طرح سے انہیں کچھ ان کے جو آئی ڈی کارڈز وغیرہ ہیں اس طرح سے انہیں پتہ چلا کہ یہاں پر ایسے دو گم ہوئے ہیں. اور وہ لوگ جنگل میں گئے, کاٹیج سے ان کی لاشیں ملیں. اور پھر وہاں نزدیک ہی کوئی بوڑھا بندہ بزرگ رہتا تھا, اس نے بتایا کہ یہ تو بڑا مطلب یہ ہانٹیڈ ہے, اور اس کی جو چڑیل ہے وہ تو پھر کسی کو اس نے چھوڑا نہیں. بڑا مشہور ہو گیا تھا کہ اس کی ایک بیٹی کو ان لوگوں نے مار دیا تھا, اور ایسے ہم نے سارا سنا ہے. پھر اس بزرگ نے ساری کہانی سنائی ایسے.
تو پلیز ایک تو آپ لوگ جب بھی رات کو ٹریول کریں تو اپنی سیفٹی کے لیے آپ لوگ اپنے اوپر اپنے ریلیجن کے اکارڈنگ، ہم مسلمس جو ہیں اپنے اوپر آیت الکرسی اور چارکل پڑھ کر دم کرتے ہیں. جو ہندو لوگ ہیں وہ لوگ جس طرح سے ان کا ریلیجن کہتا ہے، جو کرسچنس ہے، مطلب سب لوگ نا اپنی سیفٹی کر کے نکلا کرو یار. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگ رات کے ٹائم باہر نکل رہے ہو نا تو پلیز اپنی گاڑی کے اندر پانی، کھانا اور ساتھ تھوڑا سیفٹی کے لیے کوئی ہتھیار وغیرہ. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، اپنی سیفٹی کے لیے نا لازمی رکھو کہ خدا نہ خواستہ، اور کہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا آپ کو کب کس چیز کی ضرورت پڑ جائے. تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ کھانا، پانی اور بینڈیج وغیرہ لازمی ہونی چاہیے. یہ چیزیں آپ اپنی سیفٹی کے لیے لازمی رکھو. اور اپنی جتنے بھی ارد گرد کے لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی اس چیز کا بتائیں کہ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو سیف رکھیں. پہلی چیز کہ اگر آپ کو کہیں ٹریول کرنا ہے تو آپ بالکل صبح نکل جائیں بے شک، لیکن لیٹ نائٹ اور ایوننگ کے ٹائم پہ کبھی بھی مت نکلیں. اور میں آپ سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ پرے کروں گی کہ آپ سب لوگ جہاں پہ رہیں خوش رہیں اور آباد رہیں، اور میری سٹوری سنتے رہیں، اور مجھے میری سٹوریز کو لائک کریں اور شیئر اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو. اور پلیز مجھے فالو کریں اور میری سٹوریز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کا ایک کمنٹ بھی میرے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے. تھینک یو سو مچ گائز. اور میں مزید بھی سٹوریز اپلوڈ کروں گی. مجھے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ لوگوں کو آنے والی سٹوریز بھی ٹائم پر ملیں گی. ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. بائے.